کالو کوا صبح سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اسے کہیں سے کوئی بھی دانہ نہیں مل پا رہا تھا اور آخر کار وہ تھک ہار کر ایک درخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ میں تو صبح سے اڑ اڑ کر تھک چکا ہوں، اب تو مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے، نہ جانے کہاں سے دانہ ملے گا مجھے۔ کالو کوا بہت پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اچانک اس کی نظر سامنے والی ایک غار پر پڑتی ہے۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو کوئی غار ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے اندر جا کر دیکھتا ہوں، شاید مجھے کوئی دانہ مل جائے اور میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ اور پھر کالو کوا اس گفا میں چلا جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑی اور سرکشت جگہ ہے۔ کالو کوا جیسے ہی آگے جا کر دیکھتا ہے تو اسے ایک پیالہ نظر آتا ہے اور اس میں چاول ہوتے ہیں۔ ارے واہ، کیا بات ہے! میں صبح سے گھوم رہا تھا بھوکا اور اب مجھے چاول مل گئے۔ مجھے تو چاول بہت پسند ہے، میں جلدی سے ان کو کھا لیتا ہوں۔ اور پھر کالو کوا جلدی سے اس پیالے میں سے چاول کھا لیتا ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے۔ چلو بھائی، چاول تو لیے ہیں، کھا۔ اب ایسا کرتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، ابھی تو شام ہونے میں کافی وقت پڑا ہے، جیسے ہی شام ہو جائے گی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں گا۔ ایسا کہتے ہوئے کالو کوا وہاں پر سو جاتا ہے اور کالو کوا بہت گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے سوتے سوتے کتنا وقت گزر گیا ہے۔ کالو کوے کو سوتے سوتے شام ہو جاتی ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے تو اس گفا میں رہنے والے بونے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ دراصل وہ گفا دو چھوٹے چھوٹے بونوں کی تھی جو وہاں پر رہا کرتے تھے۔ چلو بھائی، ہم جلدی سے ان چاولوں کی فصل اگائیں گے، آج ہمارے پاس بہت سے چاول جمع ہو جائیں گے۔ پہلے تو 4 تھے، اب 5 ہو جائیں گے۔ شکر ہے ہمارے 4 چاول تو جمع ہو گئے ہیں، اب بس ایک اور ہے، اس کو ملا کر ہمارے چاول 5 ہو جائیں گے، پورے 5 دانے۔ کتنا بڑا کام کر لیا نا ہم نے۔ اب ہم ان کی فصل اگا لیں گے اور پھر ہم بے فکری سے اپنی زندگی اس گفا میں رہتے ہوئے گزاریں گے۔ ایک تو ہماری زندگی محفوظ اور دوسرا دانے کی بھی کوئی فکر نہ ہوگی۔ ہاں ہاں چھوٹے، تو صحیح کہہ رہا ہے، ہم بالکل ایسا ہی کریں گے۔ ارے یہ کیا؟ یہ کون اتنا وشال پکشی ہماری گفا میں آ گیا ہے؟ چل ذرا دیکھ چاول کتنے پڑے ہیں۔ ارے بھائی، چاول تو ایک بھی نہیں پڑا، سارے چاول اس وشال پکشی نے کھا لیے ہیں ہمارے۔ کیا؟ چل پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے مار دیتے ہیں، پہلے ہم اس کے پیٹ میں سے چاول نکال کر کھائیں گے، اور یہ تو اتنا بڑا ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ہم سے، ہم اسے کھاتے ہی رہیں گے پوری زندگی۔ پھر کیا تھا، وہ بونے جیسے ہی کالو کوے کے قریب آتے ہیں تو کالو کوے کی سانس کی ہوا کے ساتھ وہ فوراً سے اڑ کر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ارے ایسا کیا کریں ہم کہ ہم اس کو مار سکیں؟ اس کی سانس میں تو بہت طاقت ہے۔ ہاں ہاں چھوٹے، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ اس کی سانس کو ہم روک سکیں۔ ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ اس کی چونچ کو باندھنا ہوگا اور اس کے پنکھوں کو بھی، تاکہ ایک تو یہ سانس نہ لے سکے اور دوسرا جب اس کی آنکھ کھلے تو یہ اڑ نہ سکے۔ ہاں یہ صحیح رہے گا بھائی، ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا، لیکن ہم ایسا کریں گے کیسے؟ تم ایسا کرنا کہ تم سیڑھی کو پکا پکڑ کے رکھنا، ہم اس کے ساتھ سیڑھی رکھیں گے اور میں سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھ جاؤں گا اور اس کی چونچ کو بند کر دوں گا، اور تم نیچے سے سیڑھی کو بہت مضبوطی سے تھام کر رکھنا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے، اگر یہ جاگ گیا تو یہ تو ہمیں مار ہی دے گا۔ پھر چھوٹا بھائی سیڑھی کو پکڑ کر رکھتا ہے اور بڑا بھائی جلدی سے کالو کوے کے اوپر سیڑھی کے ذریعے چڑھ جاتا ہے اور اس کی چونچ کو رسی کی مدد سے باندھ دیتا ہے اور اس کے پنکھوں کو بھی۔ پوری رات ایسے ہی گزر جاتی ہے لیکن کالو کوا نہیں مرتا، وہ تو زندہ رہتا ہے، اور بونے بہت حیران تھے کہ انہوں نے تو اس کی چونچ تک بند کر دی ہے لیکن پھر نہ جانے کیسے وہ سانس لے پا رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے کالو کوا، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگائی تھی اس نے دانہ ڈھونڈ کے لیے۔
نہ جانے کہاں رہ گیا ہے. مجھے بہت فکر ہو رہی ہے کالو کوے کی. سب خیر ہو. پوری رات ایسے ہی گزر جاتی ہے لیکن کالو کوا اپنے گھر واپس نہیں لوٹتا. لوٹتا بھی کیسے؟ اسے تو ان بونوں نے باندھ جو دیا تھا اور اب کالو کوے کو ہوش تو آ گیا تھا، یعنی اس کی آنکھ تو کھل ہی گئی تھی، لیکن وہ اپنے گھر کی طرف نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسے ان بونوں نے باندھ جو دیا تھا. بھائی اب کیا کریں؟ یہ تو مر ہی نہیں رہا اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اس کے سارے گھر والے پیچھے سے آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ ہمیں ہی مار دے. ہاں چھوٹے، تو صحیح کہہ رہا ہے. ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ وہ زہریلا سیب لانا ہوگا اور اس کے پاس رکھنا ہوگا تاکہ جب یہ وہ سیب کھائے تو مر جائے گا، کیونکہ بھوکا تو رہ نہیں پائے گا، تو اسے وہ سیب کھانا پڑے گا اور جیسے ہی یہ وہ سیب کھائے گا تو مر جائے گا. اگر یہ بھوکا رہا تب بھی مر جائے گا اور اگر وہ سیب کھایا اس نے تب بھی مر جائے گا. مرنا تو اس سے ہوگا. اور پھر وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بونے ایک زہریلا سیب لینے چلے جاتے ہیں. زور لگاؤ، زور سے، پوری طاقت لگاؤ. ہاں ہمیں پہنچنا ہوگا، ہمیں آج ہی پہنچنا ہوگا اپنے گفا تک. اس وشال پکشی کے لیے یہ سیب ہی کافی رہے گا. وہ مر جائے گا تو ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی. زور لگاؤ، پوری ہمت سے. ہاں چلو. اور پھر جیسے تیسے کر کے وہ چھوٹے چھوٹے سے دونوں بونے بہت ہمت کر کے اپنے گفا تک پہنچ جاتے ہیں وہ زہریلا سیب لے کر. یہ لو وشال پکشی، ہم تمہارے لیے سیب لائے ہیں، تم اسے کھا لو. ہم تمہاری چونچ کھول دیتے ہیں، تم اسے کھا لو. لیکن کالو کوا بھی بہت شیطان تھا. وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ بونے مجھے مارنا چاہتے ہیں. مجھے پتا ہے یہ بونے میرے دشمن بن چکے ہیں، لیکن میں بھی ان کی باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گا. نہ جانے میں یہاں سے نکلوں گا کیسے. انہوں نے تو مجھے باندھ رکھا ہے اور اگر کسی نہ کسی طرح شرمیلو کوی کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے یہاں سے چھڑا لیتی. اب میں کیا کروں؟ شرمیلو، مجھے لگتا ہے کہ کالو کوا کسی بڑی مشکل میں ہے. ہمیں اس کے پیچھے جانا ہوگا. کالو کوا کیا کہہ کر گیا تھا تم سے کل؟ سویٹی بہن، کالو کوا یہی کہہ کر گیا تھا کہ دانا ڈھونڈنے جا رہا ہوں. پہلے بھی تو وہ روزانہ دانا ڈھونڈنے جاتا تھا اور شام کو گھر لوٹ آتا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے. میں تو کل سے پریشان ہوں یہی سوچ سوچ کر کہ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے. شرمیلو بہن، تم پریشان مت ہو، تم ہمارے ساتھ چلو. اب ہمیں جنگل میں کالو کوے کو کھوجنا ہوگا. وہ ضرور کسی بڑی مشکل میں ہے. پھر سویٹی چڑیا، کبوتر اور شرمیلو کوی کالو کوے کو کھوجنے کے لیے جنگل میں نکل پڑتے ہیں. وہ جیسے ہی اس غار کے پاس پہنچتے ہیں تو شرمیلو کوی اونچی اونچی آوازیں لگاتی ہے. کالو کوے کہاں ہو تم؟ کالو کہاں ہو؟ مجھے آواز تو دو. کالو کوے کو شرمیلو کوی کی آواز آ جاتی ہے. شرمیلو میں یہاں ہوں، میں اندر ہوں. شرمیلو میں بندھا ہوا ہوں، مجھے کھول دو. شرمیلو میری مدد کرو. اور پھر سویٹی چڑیا، شرمیلو اور کبوتر جلدی سے اس غار میں چلے جاتے ہیں اور وہ جا کر کالو کوے کو کھول دیتے ہیں. ارے کوے بھیا، آپ یہاں پر کیسے پہنچے؟ چڑیا آپی، میں غلطی سے ان بونوں کے چاول کھا بیٹھا اور انہوں نے مجھے یہاں پر باندھ دیا. چاول کھانے کے بعد میں سو گیا تھا اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو مجھے فوراً سے باندھ دیا. ان پکشیوں کو دیکھ کر وہ بونے جلدی سے چھپ جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں وہ پکشی ان کو مار ہی نہ دے. بھائی، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ان کو بتا دینا چاہیے. اگر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو پھر بھی تو یہ ہمیں مار ہی دیں گے نا. اور پھر وہ خود ہی پکشیوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اے وشال رحم دل پکشیوں، ہم پہ رحم کرنا. دراصل اس پکشی نے ہمارے چاول کھا لیے تھے اور ہم نے وہ بہت مشکل سے 4 دانے اکٹھے کیے تھے. ہم 5واں دانہ جیسے ہی لے کر آئے تو اگلے 4 کو نہ پا کر بہت زیادہ دکھی ہو گئے، اس لیے ہم نے اس کو باندھ دیا. ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے چھوٹے چھوٹے ننھے بونوں، ہمیں معاف کیجیے گا. کالو کوے کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں.
اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے چاولوں کے 4 دانے لوٹا دیں گے۔ شرمیلو چلو جلدی سے گھر چلو، میں تو بہت تھک چکا ہوں ایک جگہ پر اکڑ اکڑ کر، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے کسی نے بہت زور زور سے ڈنڈے لگائے ہیں۔ اور پھر سویٹی چڑیا، کبوتر، کالو کوا اور شرمیلو وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور سویٹی چڑیا کچھ دنوں کے بعد چاولوں کے 4 دانے ڈھونڈ کر ان بونوں کو دے آتی ہے۔ وہ بونے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر سویٹی چڑیا اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔